الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، جس طریقے سے آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عرفہ ہے، اعلیٰ ہے، ممتاز ہے، اس طریقے سے آپ کا اسم گرامی محمد بھی اور احمد بھی اعلیٰ ہے، عرفہ ہے اور ممتاز ہے۔ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لوگوں کو محبت ہے، بس اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی لوگوں کو کیا ہے بھائی؟ محبت۔ اور جس طریقے سے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق کئی کتابیں لکھی ہے، بس اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے متعلق بھی کئی کتابیں لکھی گئی ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نام رکھا ہو، اس سے بہتر اور نام کیا ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر ہے، اور آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نام پر نام رکھا کرو۔ اسی لیے جن کو عشق رسول ہے، جن کا تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے، ان لوگوں نے اپنی اولادوں کے نام محمد رکھنے کے اندر کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، اور انہوں نے محبت کا اظہار بھی کیا ہے۔ تاریخ کی کتابوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی نے 4 نسلوں تک اپنے بچوں کا نام محمد رکھتے رہے، کوئی 17 نسلوں تک محمد کا نام رکھتے رہے۔ یہ نام بابرکت نام ہے، اس لیے اس نام کو کوئی گھر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس گھر کے اندر محمد نامی کوئی شخص نہ ہو۔ یہ آپ سے محبت کی اعلیٰ اور عرفہ کیا کہتے ہیں نشانی ہے۔ خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی جب کوئی لڑکا آتا کہ جس کی ولادت ہوئی ہوتی اور تحنیک کے لیے آتا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے بچوں کا نام محمد خود رکھا ہے کہ اس کا نام محمد رکھ دو۔ اس طریقے سے بہت سے غیر مسلم جب اسلام قبول کر لیا اور ان کے نام کی تبدیل کرنے کی بات آئی، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بھی کیا رکھا بھائی؟ محمد رکھا۔ تو خیر، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد، جس کے متعلق پہلی مجلس تو گزشتہ مجلس میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ محمد قرآن کریم میں 4 جگہ پر آیا ہے۔ ایک سورہ آل عمران کے اندر، دوسرے سورہ احزاب کے اندر، تیسرا سورہ محمد کے اندر، اور چوتھا سورہ فتح کے اندر۔ چاروں جگہ پر آپ کا اسم لانے کے اندر، آپ کا نام لانے میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، اور یہاں جو محمد رسول اللہ کہا گیا اس میں بھی جو مصلحت تھی، وہ مصلحت گزشتہ مجلس کے اندر آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی گئی ہے۔ الغرض آپ کا دوسرا نام احمد ہے، وہ سورہ صف کے اندر آیا ہے۔ خیر، یہ دونوں نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمائے ہیں۔ ایک نام ہے محمد اور ایک نام ہے احمد۔ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دونوں ناموں کی بھی حفاظت فرمائی ہے، یعنی کہ کسی نے اپنے بچے کا نام نہ احمد رکھا نہ محمد رکھا، وضاحت آگے کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ لیکن ذرا دیکھیں
کہ سابقہ انبیاء جتنے تھے ان میں تذکیرہ تو احمد کا ضرور ہوا ہے، یعنی آپ کا اسم گرامی احمد کا ذکر خیر ضرور ہوا ہے، اور بعض انبیاء نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نام سے بشارت بھی سنائی ہے، لیکن کسی کو احمد کہہ کر پکارا گیا نہیں ہے، کسی کا نام احمد رکھا گیا نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے محمد کا، تو محمد نام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا، اس طریقے سے محفوظ رکھا کہ جب بالکل قریب زمانہ آ گیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا اور آپ کے تشریف لانے کا، اور یہ بات مشہور ہو گئی کہ ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں، یعنی بھیجے جانے والے ہیں جن کا نام محمد ہوگا، تو اب لوگوں نے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کہ وہ محمد میرا ہی بیٹا ہو، تو لوگوں نے محمد نام رکھنا شروع کیا۔ تو تاریخ کی کتاب اس بات پر گواہ ہے کہ صرف 6 نام ایسے ملتے ہیں کہ میرے محبوب کی تشریف لانے سے پہلے ان کا نام محمد تھا۔ ایک ہے محمد بن احیحا، دوسرے ہے محمد بن مسلمہ، تیسرے ہے محمد بن برا البکری، چوتھے ہے محمد بن سفیان، پانچویں ہے محمد بن حمران، اور چھٹے ہے محمد بن خزائی۔ یہ 6 نام ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے جن کا نام محمد تھا۔ لیکن عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت دیکھیے کہ ان 6 میں سے کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، 6 میں سے کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اور آپ نے اللہ کی ذات کی مصلحت، یہ دوسروں کو تو نام رکھنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی، تو یہ نبوت کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز کے اندر فرمائی۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا آپ سے، یہاں آپ کا اسم گرامی محمد ہے جس کا ذکر یہاں پر آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت سے انبیاء کا ذکر کیا ہے، لیکن اللہ کا ایک ذاتی نام ہے اللہ، اور اللہ کے صفاتی نام بھی ہے، علیم ہے، خبیر ہے، یہ اللہ کے صفاتی نام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا جہاں تذکیرہ کیا تو وہاں اپنا صفتی نام بھی ان کو عطا فرمایا۔ مثال کے طور پر میں عرض کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ آپ حلیم ہیں، تو یہ حلیم تو اللہ کا نام ہے، اللہ کا صفتی نام ہے، لیکن اپنے خلیل کو عطا فرمایا۔ حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل کے بارے میں قرآن کریم نے کہا کہ علیم ہے اور حلیم ہے، تو یہ دونوں بھی اللہ کے نام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ شکور ہے، تو یہ بھی اللہ کا نام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بر کہا تو یہ بھی اللہ کا نام ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کریم کہا، قوی کہا، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے۔ لیکن قربان جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ مورخین لکھتے ہیں کہ کم از کم قرآن کریم کے اندر اور انبیاء کی زبانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صفاتی 30 ناموں کا ذکر کیا ہے۔ کتنے ناموں کا؟ 30 ناموں کا۔ ایک دو مثال میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کا ایک صفتی نام ہے رؤوف اور دوسرا نام ہے رحیم، تو میرے محبوب کے بارے میں قرآن کریم نے کہا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے کیا ہے؟ شفقت والے، رؤوف ہے، رحیم ہے۔ اس طریقے سے آپ ذرا دیکھیں اللہ کا نام ہے حق المبین، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن نے کہا حتی جاءہم الحق ورسول مبین۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام شہید ہے، تو قرآن کریم نے کہا وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اللہ کا نام شہید ہے، محمد رسول اللہ کا نام بھی شہید ہے۔ اللہ کا ایک نام کریم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کے بارے میں بھی فرمایا اِنَّهُ لَرَسُولٌ کریم۔ مفسرین کے ایک جماعت کہتے ہیں کہ یہاں حضرت جبرائیل مراد ہے، ایک جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ لفظ یہ صفت ہے اللہ کی کریم۔ کریم کے متعلق ایک بات عرض کر دوں، حضرت اقدس مفتی حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ نے عجیب نکتہ یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی ایسی صفت ہے کہ جن کی عمر بڑی ہو چکی ہے، جن کی عمر کیا ہو چکی ہے؟ بڑی ہو چکی ہے، ان کو اللہ کے اس نام کا ورد کرنا چاہیے، یا کریم یا کریم یا کریم، اس بنا پر ورد کرنا چاہیے
کہ کریم اس ذات کو کہا جاتا ہے جو نالائقوں پر بھی مہربانی کر دے. کس پر مہربانی کرے؟ ہم لائق نہیں ہے کہ اللہ کی مہربانی ہمیں نصیب ہو، ہم اس کے بالکل لائق نہیں ہے، لیکن کریم ایک ایسی ذات ہے کہ جس ذات نالائق کو بھی اہل نہ ہو، مستحق نہ ہو، اس پر بھی کیا کر دے؟ کریم کر دے، کرم کر دے. اس لیے یا کریم گنہگاروں کو تو بار بار اپنے دعا کے اندر یا کریم کہنا چاہیے. اے اللہ میں اس لائق نہیں ہوں، لیکن آپ کرم فرما دیجئے اور میرے گناہوں کو کیا کر دیجئے؟ معاف کر دیجئے. اللہ کے صفاتی نام کا ذکر آیا ہے تو میں آپ کو ایک وظیفہ بھی بتاتا ہوں. یہ وظیفہ آپ لوگ بھی کریں، میں نے بھی انشاءاللہ کروں گا، اور آج سے میں نے شروع بھی کر دیا ہے، اور یہ بہترین وظیفہ ہے. یہ وظیفہ حضرت اقدس حکیم اختر صاحب نور اللہ مرکدہ کا دیا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کے ناموں کے اندر کیا ہوتی ہے بھائی؟ تاثیر ہوتی ہے. فرمایا اللہ کے 4 نام ہے، یاد رکھنا بہت آسان ہے، ان 4 ناموں کو یاد رکھ لو. جو آدمی قرضے کے اندر ڈوبا ہوا ہو، یا جس آدمی کی لڑکیوں کی شادی نہ ہو رہی ہو، مالی تنگی کے اندر جو آدمی کیا ہو؟ پریشان ہو، یا کسی کے پاس اس کے پیسے پھنس گئے ہو، نکل نہ رہے ہو، تو ان صورتوں کے اندر ان 4 ناموں کا ورد کرتا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سارے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ حل فرما دیں گے. ان میں سے پہلا ہے یا ناصرو. ناصر کا معنی ہوتا ہے مدد کرنے والے. تو بندہ جب کہے گا یا ناصرو، اے مدد کرنے والے، اللہ سے بہتر اور اللہ سے بڑھ کر کون مدد کر سکتا ہے؟ امت کو حالات میں سے کون نکال سکتا ہے؟ صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو نکال سکتی ہے. تو ایک ہے یا ناصرو. دوسرا ہے یا عزیزو. یا عزیزو کا معنی ہے اے زبردست طاقت والے، اس سے بڑھ کر کسی کی طاقت نہیں ہے. تیسرا ہے یا مغنیو، اے مالدار کرنے والے. کیا کرنے والے؟ اے مالداری دینے والے. تو انشاءاللہ اس نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی مال کے دروازے کھول دے گا. اور فرمایا یا سمدو. سمد کہتے ہیں بے نیاز کو، کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو. تو بندہ جب کہے گا یا سمدو، تو مطلب یہ ہوگا اس کا کہ اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا، مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا. تو کتنے نام ہوئے بھائی؟ 4 نام ہوئے. ایک ہے یا ناصرو، دوسرا ہے یا عزیزو، تیسرا ہے یا مغنیو، چوتھا ہے یا سمدو. ترتیب کوئی ضروری نہیں، 4 نام آگے پیچھے آپ لوگ اس کو کر سکتے ہیں. اب رہا مسئلہ یہ کہ اس کو کتنی مرتبہ پڑھا جائے، تو ایک بات نوٹ کر لو کہ اس کی کوئی قید نہیں، چلتے پھرتے پڑھتے رہیے آپ. ایک اور اگر علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا ایک نام کافی ہے یا کافی، کافی معنی کمبل، سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کے ابجد کے اعتبار سے جو اس کی گنتی ہوتے ہیں نا، جس کو کہا جاتا ہے عدد نکالا جاتا ہے، وہ 111 کا ہے. کس کا کتنا ہے بھائی؟ 111. تو اگر کوئی آدمی 111 مرتبہ اس کا ورد کرے گا، انشاءاللہ اس کا فائدہ محسوس کرے گا. سمجھ میں آئی بات؟ حضرت نے 2 واقعے لکھے ہیں. فرمایا ایک آدمی میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ میرے پر اتنا سارا قرض ہو گیا ہے، میری بیٹیوں کا نکاح نہیں ہو رہا ہے. میں نے 4 ناموں کا وظیفہ اس کو عطا کیا. 6 مہینے کے بعد جدہ ایئرپورٹ پہ میری ان سے ملاقات ہوئی، تو میں نے پوچھا حضرت خیریت سے ہیں؟ تو کہا کہ حضرت آپ نے تو مٹی کو سونا بنا دیا، میرا سارا قرض بھی ادا ہو گیا، میری بیٹیوں کا نکاح بھی ہو گیا، اور ساتھ کے اندر میں دینے والوں میں آ گیا. لینے والوں میں سے نکل کر کس میں آ گیا؟ دینے والوں کے اندر آ گیا. حضرت فرماتے ہیں ڈھاکہ کے اندر ایک آدمی تھا اور اس کے پیسے پھنسے ہوئے تھے، نکل نہیں رہے تھے. میں نے اس کو بھی یہ وظیفہ دیا، اس کی ملاقات ہوئی، حضرت مسئلہ حل ہو گیا، میرے پیسے نکل گئے. شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت اقدس مولانا حکیم اختر صاحب کے پیر ہے. شاہ صاحب کے پاس بھی، یعنی شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی ایک شخص آیا اور اس نے اپنی اس مالی پریشانی کا ذکر کیا، تو حضرت نے یہی وظیفہ اسے عطا فرمایا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میرے شیخ نے بھی میرا وظیفہ قبول کر لیا، میرے شیخ نے، میرے پیر نے بھی میرا وظیفہ قبول کر لیا. لیکن یہ وظیفہ کرنا تو ہے، لیکن استظار کے ساتھ کرنا ہے. استظار کس کو کہتے ہیں؟ دھیان کے ساتھ کرے.
یا ناصر کہے تو ترجمہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ مدد کرنے والی ذات. سمجھ میں آئی بات؟ تو استظار کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ دھیان کے ساتھ کریں گے تو فائدہ ہوگا. نمازوں کا اہتمام ضروری ہے. بغیر نماز کے آپ وظیفے سو کرتے رہو کچھ فائدہ ہونے والا ہے نہیں. جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ضروری ہے. اگر گناہ ہو گیا بشری تقاضے کے اعتبار سے تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے، ایک بات. اور دوسری بات پابندی سے کرنی چاہیے. ایسا نہیں کہ ایک دو دن کیا کچھ فائدہ نظر نہیں آیا تو ہم اتنے بڑے ولی تو ہو نہیں گئے کہ آج چاپ دبائی اور کل اے ٹی ایم میں سے پیسے نکل آئے. ایسا تو ہو نہیں سکتا. اس لیے اس کو پابندی سے ہم کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ضرور نظر آئے گا. تو پھر ایک مرتبہ میں یہ 4 نام آپ حضرات کے سامنے بول دیتا ہوں. یا ناصرو، یا عزیزو، یا مغنیو، یا سمدو. سمجھ میں آئی بات؟ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے اللہ اس کائنات میں بیٹھنے والے، اس کائنات میں جینے والے جتنے مقروضین ہیں اللہ ان کو عافیت، عزت و صحت کے ساتھ قرضوں سے نکال دے، اور اللہ ہمیں بھی قرض سے نکال دے. آپ لوگوں سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے دعا کی، دعا کرتے رہے امت کے سارے لوگوں کو اللہ قرضوں سے اور حالات سے نکال دے. خیر میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ بات چلی تھی محمد رسول اللہ پر، تو محمد پر میں نے یہ کلام کیا تھا. کچھ کلام گزشتہ مجلس میں ہوا ہے. آگے کا جو جملہ ہے رسول اللہ، اس پر کچھ بات کر بات کو ختم کرتے ہیں، کیونکہ آج میری طبیعت اتنی صحیح نہیں ہے. یہ تو اعلان نہیں کیا تھا اس لیے مجھے آنا پڑا. خیر رسول اللہ کے بارے میں صرف مختصر کلام آپ یہ سن لیجئے. وہ کلام یہ ہے کہ انسان کی 2 ضرورتیں ہیں. انسان کی ایک ضرورت جسمانی ہے اور ایک ضرورت روحانی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ دوسری مخلوق کی ضرورتیں صرف جسمانی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جو جسمانی ضرورت ہے، اس جسمانی ضرورت کے لیے جتنے اسباب کی ضرورت تھی اللہ نے ان سارے اسباب کو مہیا کر دیا تاکہ وہ اپنے وجود کو باقی رکھ سکے اور اپنی جسمانی ضرورت کو پورا کر سکے. لیکن ایک انسان کی روحانی ضرورت ہے. تو آپ ذرا دیکھیے کہ ایک ہے انسان، ایک ہے دوسری مخلوقات. تو شاہ ابرا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر 2 روحیں ہیں. کتنی روحیں ہیں؟ 2 روحیں ہیں. اور دوسری مخلوقات کے اندر 1 روح ہے. کتنی روح ہے؟ 1 روح ہے. دوسری مخلوقات میں جو روح ہے وہ روح جسمانی ہے. کیا ہے؟ جسمانی روح ہے. روح ربانی ان کے اندر نہیں ہے. روح جسمانی کا مطلب یہ کہ جسم جی رہا ہے وہی روح موجود ہے. اس لیے آپ ذرا دیکھیں کہ قیامت جب قائم ہوگی تو حساب و کتاب اسی روح زمین پر ہونے والا ہے، کہیں اوپر ہونے والا نہیں ہے. کیونکہ ہم نے جو اچھے کام کیے ہیں اور برے کام کیے ہیں اسی روح زمین پر کیے ہیں. تو گواہوں کو جب پیش کیا جائے تو یہی ہوگا، تب گواہ آئیں گے نا بھائی. اسی روح زمین پر حساب و کتاب ہوگا تب گواہ آئیں گے نا. مسجد آئے گی، نہ جانے کیا آئے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں جن جن جگہوں پر ہم نے گناہ کیے ہیں اللہ وہاں سے نشانات کو مٹا دے، اللہ وہاں سے نشانات کو مٹا دے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حساب و کتاب کا معاملہ جب ختم ہو جائے گا پھر ساری مخلوقات کو کیا بنا دیا جائے گا؟ مٹی بنا دیا جائے گا. ان میں سے کسی کو اوپر نہیں لے جایا جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ ان کے پاس روح فوقانی نہیں ہے. فوقانی کا مطلب اوپر والی روح نہیں ہے کہ ان کو اوپر منتقل کیا جائے. انسان ہے اس کے پاس روح فوقانی بھی ہے، روح ربانی ہے، تو اس کے پاس کیا کہتے ہیں ویزا ہے، تو وہ اوپر جانے والا ہے. اور پھر پل صراط کے ذریعے سے اوپر جنت میں جائے گا، کوئی جہنم میں جائے گا. اللہ جہنم سے حفاظت فرما لے، ہم تمام کو جنت الفردوس کے اندر پہنچا دے. خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کے اندر 2 روحیں ہیں. ایک روح جسمانی ہے، ایک روح ربانی ہے. اسی روح ربانی کی تربیت ضروری ہے، اور یہ تربیت بغیر اللہ کی رہنمائی کے نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ نے رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا. تو ایک بات نوٹ کر لو، سب سے پہلے آدمی حضرت آدم علیہ السلام ہے، تو سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے. سمجھ میں آئی بات؟ سب سے پہلے نبی کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے. اس لیے آپ کا سلسلہ، آپ کی اولاد چلتی رہی تو ان کی روح ربانی کی تربیت کے لیے آپ کی نبوت اور آپ کے بعد آنے والے انبیاء ان کی تربیت کرتے رہے. لیکن سب سے پہلے جو رسول ہے
وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے. کون ہے؟ تو یہ بات یاد رہ گئی. سب سے پہلے نبی کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے. اور سب سے پہلے رسول کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام ہے. اب تین باتیں آپ کو یہاں پر یاد رکھنی ہے. ایک بات تو آپ یہ یاد رکھ لو کہ جو نبی ہوتا ہے وہ رسول ہو نہیں سکتا. یعنی کہنے کا مقصد کہ نبی ہو اس کا رسول ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن جو رسول ہوگا اس کا نبی ہونا ضروری ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جو رسول ہوگا اس کا نبی ہونا ضروری ہے. نبی رسول ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھ لو کہ ایک مولوی ہے, ایک مفتی ہے. مفتی ہونے کے لیے مولوی ہونا ضروری ہے, لیکن مولوی ہونے کے لیے مفتی کا ہونا ضروری نہیں ہے. بھئی اسی طریقے سے یہ ہے رسول اور نبی کا مسئلہ. رسول خاص ہے, نبی عام ہے. دوسری بات یہ نوٹ کر لو کہ اللہ تبارک و تعالی وحی جو نازل فرماتے ہیں نبی پر فرماتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اور رسول پر بھی فرماتے ہیں. لیکن نئی شریعت اللہ صرف رسول کو دیتا ہے, نبی کو نہیں دیتا. نئی شریعت کس کے پاس آتی ہے؟ رسول کے لیے آتی ہے, رسول کے ذریعے آتی ہے. نبی پر نئی شریعت نہیں آتی, وحی ضرور آیا کرتی ہے. تیسری بات یہ نوٹ کر لو کہ نبی جو مبعوث ہوتا ہے وہ ایمان والوں کے طرف مبعوث ہوتا ہے. رسول جو مبعوث کا معنی بھیجا جاتا ہے, تو وہ ایمان والوں کی طرف بھی بھیجا جاتا ہے اور کافروں کی طرف بھی بھیجے جاتے ہیں. لیکن نبی کافروں کی طرف بھیجے نہیں جاتے, اور ایمان والوں ہی کی طرف کیا جاتے ہیں؟ بھیجے جاتے ہیں. تو اب ذرا یہ بات جب خلاصہ ہمارے سامنے آ گیا تو آپ یہ سمجھ لو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہ سلسلہ چلا تو سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام آئے. کون آئے؟ رسول. تو وہاں تک انبیاءوں کا سلسلہ چلا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک اس روئے کائنات کے اندر ایمان پھیلا ہوا تھا. پھر آہستہ آہستہ کفر و شرک کے اندر لوگ مبتلا ہو گئے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا. سمجھ میں آئی بات؟ خیر, اب مسلم شریف کی روایت ہے, شفاعت کے باب کے اندر یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, یا نوح انت اول الرسل, تو پہلا رسول ہے, تو پہلا رسول ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک کتنے انبیاء کرام آئے؟ تو یہ کوئی بتا سکتا نہیں ہے, اور قیامت کے میدان میں ہمیں اس کے بارے میں سوال بھی ہونے والا ہے نہیں کہ کتنے انبیاء آئے. ہاں اتنا ضرور سوال ہوگا کہ ہر نبی پر آپ کا ایمان تھا یا نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں, لیکن کتنے آئے اس کی کوئی گارنٹی ہم دے سکتے نہیں ہے. ایک ضعیف روایت کے اندر آیا ہے کہ ٹوٹل انبیاء جو اس روئے زمین پر آئے ہیں, مسند احمد کی روایت مشکات میں نقل کی گئی ہے, جس میں لکھا ہے کہ 1,24,000 انبیاء ٹوٹل آئے ہیں اور 315 رسول آئے. لیکن یہ روایت ضعیف ہے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. رہا مسئلہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک کتنے انبیاء آئے تو کہ بتا نہیں سکتے. اتنا یقینی ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام یہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان میں آئے ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ وہ نوح علیہ السلام سے پہلے آئے یا نوح علیہ السلام کے بعد میں آئے. خیر, یہ آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کر دیا. اب ذرا دیکھیں کہ میں نے ایک بات آپ حضرات کے ذہن میں بیٹھ گئی ہے کہ ہر رسول نبی ہو سکتا ہے, لیکن ہر نبی رسول ہو سکتا نہیں ہے. اب ذرا دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم نے کیا کہا ہے. قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آپ کی دو صفتیں بیان فرمائی کہ اللہ کے رسول ہیں, اور دوسرا یہ فرمایا کہ آپ خاتم النبیین ہیں, یعنی نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی ہے. ہر چیز کا آخری سرا ہوتا ہے. یا آپ نے ٹیوب لائٹ جو جلائی ہے تو اس کا آخری سرا پاور ہاؤس ہے. کیا ہے بھائی؟ پاور ہاؤس ہے, تو یہ ٹیوب لائٹ جل رہی ہے. تو انسانیت کا کمال نبوت ہے, اور نبوت کا آخری سرا محمد رسول اللہ کی ذات اقدس ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اسی لیے آپ کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ خاتم النبیین بھی کہا جاتا ہے, خاتم النبیین بھی کہا جاتا ہے,
کیوں کہا جاتا ہے کہ نبی کے اندر رسول آ گیا، نبی کے اندر رسول آ گیا، لیکن رسول کا تذکرہ کرتے تو نبی آتا نہیں، اس لیے آپ کو کیا کہا گیا؟ خاتم النبیین۔ یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے، اور اللہ اسی عقیدے پر مجھے اور آپ کو موت عطا فرمائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ خیر، تو یہاں بھی میرے محبوب کی یہی صفت کا ذکر ہے، محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے زبان پر آج یہ کلمہ ہمارے سامنے بار بار آپ لوگوں نے سنا، میری زبان پر بار بار آیا، اللہ سے دعا کرتا ہوں اور اسی دعا پر بات کو ختم کرتا ہوں کہ جب موت کا وقت قریب آ جائے اور اس دنیا کے جانے کا وقت جب بالکل قریب آ جائے تو آخری کلمہ اللہ تبارک و تعالی یہی بنا دے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، زبان سے نکل رہا ہو اور روح ہماری قبض ہو رہی ہو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ کی کریمی کا واسطہ دے رہے ہیں کہ اللہ تیری کریمی کا واسطہ دے رہے ہیں کہ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہے کہ ہماری زبان سے کلمہ جاری ہو جائے، لیکن ہم تجھے تیرے کرم کا واسطہ دے رہے ہیں کہ تو ہماری نالائق کو بھی اور ہمارے برے اعمال کو معاف فرما کر تو ہم پر کرم فرما دے اور ہمیں اس کلیمے کے ساتھ اس دنیا سے رخصت فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سردی زیادہ ہے۔